ایک طبقہ مولویوں کا بھی بیٹھا ہوا ہے جن کو ہر وقت بادشاہوں کی فکر لگی، جو بچیاں چھوٹی چھوٹی قتل شہید ہو گئی ان کی کوئی فکر نہ، کوئی ٹاؤٹ لا کے بٹھائیں گے جو بوٹ پالش کا ماہر ہو، اور پاکستانی وزیر اعظم کی طرح بوٹ پالش کا ماہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ کل شام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات ہے، 21 رمضان المبارک کل۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، آپ بھول جاتے ہیں کہ جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کی ہوئی تو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے۔ ہمارا پیغام تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے اور حق کے لیے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہے، تاکہ سب لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تو زبان سے تو کم از کم اور ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک شخص نے پوری دنیا کا امن غارت کر دیا، اور وہ ایک شخص کون ہے؟ وہ نیتن یاہو۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ورگلایا، اور ٹرمپ بھی، اب کیا کہوں، ٹرمپ نے تکبر، انانیت، غرور اور اقتدار کے نشے میں ایسی بڑکیں ماری اور چھوڑیں۔ رجیم چینج، ایران کا سربراہ کون ہوگا وہ ان کا حق ہے، تیرا حق تھوڑا ہے۔ تو امریکہ کا سوچ کہ امریکہ میں تو نے کون سی ٹیم بنانی۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑی عقل مند اور بڑی پڑھی لکھی اور بڑی مہذب قوم ہے۔ پہلے جو بائیڈن نے اور اب ٹرمپ نے دنیا پہ ثابت کر دیا کہ امریکی بڑی بیوقوف قوم ہے۔ انہوں نے ایسے پاگلوں کو اپنا سربراہ منتخب کیا ہے جن کو نہ انسانیت کی پرواہ ہے، نہ انسانی حقوق کی پرواہ ہے۔ جو بائیڈن پاکستان میں رجیم چینج کروا گیا، اور یہ ٹرمپ صاحب اب پہلے وینزویلا میں اور اب ایران میں رجیم چینج کروانے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ پہلے مظاہرے کروائے، قتل و غارت گری کروائی، پھر حملے کی دھمکیاں دیں۔ پھر نیتن یاہو تو پہلے چاہتا تھا کہ ایران کو کسی طرح رستے سے ہٹائیں، اس لیے کہ مشرق وسطیٰ میں اور تو اب کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں۔ وہ پاکستان تک آنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا جا سکے، پاکستان پہ حملہ آور ہو کے سب سے پہلی اور سب سے بڑی اسلامی ایٹمی پاور کو نیست و نابود کیا جائے۔ یہ اس کا ایک خواب ہے، اور اس کی وہ تعبیر چاہتا ہے جتنی جلد سے جلد ہو سکے۔ لیکن تیرا ابھی پاکستانیوں سے واسطہ نہیں پڑا، تجھے صرف ایجنٹوں سے واسطہ پڑا ہے پاکستان میں جو ٹاؤٹ ہیں یہود و نصارہ کے، ان کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ تیرا واسطہ نہیں پڑا ابھی۔ پاکستانی فوج، پاکستانی پولیس، پاکستانی عوام، پاکستان کا بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے، اور تجھ سے بہت بڑی پاور انڈیا، اس کے ساتھ جو 2-3 دن کے اندر جو ہوا، جو اس سے پوچھ لیں، اس سے مشورہ کر لیں۔ اپنی وہ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کو رخ کرتا ہے۔ پہلے ایران پہ حملہ کر کے ایسی بری طرح پھنسے ہیں اور اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا صاف پانی کا ذخیرہ تباہ کر دیا، لوگوں کو پینے کو پانی بھی نہ مل سکے۔ پہلا حملہ سکول پہ کیا، 168 بچیوں کو شہید کیا، ان کا ناحق خون بہایا۔ دنیا میں کوئی جنگی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہسپتالوں پہ حملے کرنے کی، مسجدوں پہ حملے کرنے کی، شہری آبادیوں پہ حملے کرنے کی۔ کون سا امریکہ کا قانون اجازت دیتا ہے؟ اسرائیل نے کوئی قانون بنایا ہو تو مجھے پتہ نہیں، اقوام متحدہ کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے؟ جتنے عالمی ادارے ہیں جنہوں نے کوئی ضابطہ اخلاق بنائے ہوئے ہیں جنگوں کے، مجھے کہیں سے نکال کے دکھا دیں کہ جس طرح کی جنگ ٹرمپ نے چھیڑی ہے، اسرائیل اور ٹرمپ نے مل کے ایران کے خلاف، کیا کہیں دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت ہے؟ بابا ہمارا تو جس دین سے تعلق ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر روانہ کرتے ہوئے پہلے ارشاد فرماتے تھے، عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، درخت نہیں کاٹنے، ضعیفوں کو، بیماروں کو، کمزوروں کو رعایت دینی،
ضابطہ اخلاق تو وہ بنا گئے، اور ان کا ضابطہ اخلاق دیکھنا ہے تو انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں فتح مکہ دیکھ لو۔ اب فتح مکہ جہاں سے انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا تھا، جہاں کمزوروں پہ ظلم کیا جاتا تھا صرف مذہب کی بنیاد پہ، اس شہر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا فاتحانہ انداز میں۔ فاتحانہ تھا، ساتھ عاجزانہ بھی تھا۔ سر مبارک اٹھنے کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا، سر مبارک جھکا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ کوئی اور عام معافی کا اعلان فرمایا شہر میں داخل ہوتے ہوئے، لا تثریب علیکم الیوم، فرمایا آج سب کے لیے عام معافی، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، سب کے لیے امان کا اعلان کر دیا۔ تم کیسے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہو کہ تم بستیوں پہ حملہ آور ہو؟ اور میں نے ابھی تک تو نہیں سنا ایران نے کسی مسلمان ملک میں کسی بستی پہ حملہ کیا ہو۔ ہاں یہ سنا ہے کہ امریکی اڈوں پہ حملہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش تو ٹرائی تو پوری کر رہا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو، جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کسی طرح مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑے اور ہم سائڈ پہ ہو کے تماشا دیکھیں، ایسے جیسے ہمیشہ وہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اپنے ایجنٹوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں فیصلہ کرنے والوں سے اور خاص کر کے اپنے پاکستان کے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کی لڑائی سے بچانے کے لیے جو کوشش آپ کر سکتے ہیں کر گزریں، اس میں کوئی تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی جلد ہو سکے سعودی عرب اور ایران کو ایک میز پہ لائیں۔ میں کبھی کبھی بیان سنتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، ایران کی طرف سے بیان کہ ہم کسی مسلمان ملک کی کسی آبادی پہ، کسی شہری آبادی پہ، کسی ان کے ایئرپورٹ پہ، کسی پلازے پہ حملہ نہیں کریں گے، صرف امریکنوں کے اڈوں پہ حملہ کریں گے اس لیے کہ وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور ادھر سے بھی کبھی کبھی کو بیان آتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف یا ناراضگی نہیں ہے، تو اس طرح کے بیان سن کے میرا دل خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے۔ اور جو یہاں ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے جن کا کام، اس کا ترجمہ آپ خود ہی سمجھ لیں، چولی چوک سمجھ لیں یا کچھ اور چوک سمجھ لیں، ایک طبقہ مولویوں کا بھی بیٹھا ہوا ہے جن کو ہر وقت بادشاہوں کی فکر لگی، جو بچیاں چھوٹی چھوٹی قتل شہید ہو گئی ان کی کوئی فکر نہیں۔ ایران کا رہبر اعظم، سربراہ اعظم، سپہ سالار، سپریم کمانڈر شہید ہو گیا، اس کی بھی ان کو کوئی فکر نہیں۔ ان کو بادشاہوں کی بڑی فکر ہے کہ بادشاہ ہو جبوں قبوں والے بادشاہ جو ہیں، اگر وہ نہ رہے تو ہمارا کیا بنے گا، بس یہ فکر ہے۔ اللہ ان کو اس فکر سے آزاد کرے اور ان کو اسلام کی اور دین کی فکر لگ جائے کہ کسی طرح انسانوں کو بچایا جا سکے، جنگ کو روکا جا سکے، اس کے لیے اپنا اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ جنگ کس کی ہے؟ جنگ اسرائیل ٹرمپ، اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ۔ باقی تو کوئی ملک اس میں ملوث نہیں تھا، ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل۔ خبر آپ سن چکے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ تبصرہ بھی کر چکے ہیں کہ اسرائیل کی ناپاک سازش یہ ہے کہ بیت المقدس پہ حملہ کیا جائے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے، کوئی میزائل کوئی بم مارا جائے اور اس کا ملبہ ڈال دیا جائے ایران پہ، اور پھر کہا جائے دیکھو جی مسجد کا احترام بھی نہیں کیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو ایران کے خلاف، امریکہ اور اسرائیل کو اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ ان کے خلاف اس وقت جو دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چند دن پہلے، آج کل میں ڈیلی حاضری نہیں لگواتا، کبھی کبھی ناغے زیادہ ہوتے ہیں، رمضان پاک ہے اور صحت کا مسئلہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے، آپ بہت ساری دعائیں دیتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کے طفیل اللہ کریم مجھے پھر اس قابل کر دیتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ حق بیانی کر سکوں۔ اللہ مجھے اس کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے خلاف اسرائیل اور امریکہ سازش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کا ملبہ ڈالا جائے، تو یہ تو ہمیشہ کفر کی سازش کوشش رہی ہے کہ الزام بھی مسلمانوں پہ لگائیں، نقصان بھی مسلمانوں کو۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کروائی گئی اس پہ میں بحث نہیں کرتا اس وقت، وہ دہشت گردی داڑھی اور پگڑی والے سے کروائی گئی، ہندوؤں کو جعلی اور نقلی داڑیاں لگوا کے، پگڑیاں بندھوا کے
مجاہد بنایا گیا، طالبان بنایا گیا، پاکستان پہ اٹیک کروایا گیا، 80,000 ہمارے جوان شہید ہوئے اس جنگ میں، اور الزام بھی مسلمانوں پہ، نقصان بھی مسلمانوں کا، حملے مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، سکولوں پہ، اور الزام بھی ہمارے اوپر، یہ تو ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر اسرائیل نے یا امریکہ نے مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو بس وہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ان کا مالک بڑا پاورفل ہے۔ مسجد اقصی جس کا گھر بنا ہوا نا، اور بیت المقدس، ان کا مالک پروردگار بہت پاور والا ہے۔ سمجھ بھی نہیں آئے گی ان کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے پھنس گیا، ٹرمپ چیخیں مار رہا، کبھی کسی کو کہتا ہے، کبھی کسی کو کہتا ہے، اوپر سے دھمکیاں دیتا ہے، اندر سے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ ایران جس کے بارے میں خیال تھا 1-2 دنوں میں بس ہو جائے گا، آج 10ویں 11ویں دن میں داخل ہو گئی جنگ، اور اس کی پاور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے، ابھی تو ہم پرانا اسلحہ ہی چلا رہے تھے، نئے میزائل جو بنائے ہیں وہ سارے ہم نے ابھی ریزرو رکھے ہوئے تھے ان کے لیے، ابھی ہم چلائیں گے۔ اور ان کے شاید وزیر دفاع کا یا وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ ہم 6 مہینے تک بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جن کو بڑا ناز اور تکبر اور غرور تھا اپنی پاور پہ کہ ہم سپر پاور ہیں، اور ایک دن میں رجیم چینج کروائیں گے ان کے رہبر کو شہید کر کے اور ایران پہ قبضہ کر لیں گے، اب ان کی چیخیں سننے والی۔ اور مجھے خوشی یہ ہے کہ امریکی عوام جنگ کے خلاف کھڑے۔ جب عراق پہ حملہ ہوا تھا اس وقت امریکی عوام بش کے ساتھ تھے، اس لیے کہ اس نے اقوام متحدہ کو چکر چکر دے کے، دھوکہ دے کے، اس میں اجازت لے کے، اس کی اجازت سے اس کی قراردادیں پاس کروا کے حملے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ اور اس نے نہ اپنی سینٹ سے پوچھا، نہ اپنی پارٹی کی کسی میٹنگ میں اجازت لی، نہ اپنی کانگریس، کسی سے نہیں، یہ اکیلا ہی کہتا ہے میں ہوں بس، اور کوئی نہیں، اپنوں کو بھی بیوقوف سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، پہلی دفعہ تاریخ میں یورپ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں سخت نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ جنگ بند ہوگی تو میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً جتنے عرب ملکوں میں امریکہ کے اڈے ہیں، امریکہ کو ان اڈوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ سارے اب جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اڈے وہاں نہ ہوتے تو ایران تو کبھی بھی کسی عرب ملک پہ حملہ کرتا ہی نہ۔ یہ جھوٹ ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران کر دیتا، ہم یہ نہ کرتے تو ایران کر دیتا۔ ایران نے پہلے تو نہیں کیا۔ ہم تو 40-50 سال تو ہمیں بھی دیکھتے ہو گئے، ہمیں بلکہ گلہ ہوتا تھا، کئی دفعہ غصہ بھی آتا تھا کہ اسرائیل بدماشی کر رہا ہے غزہ پہ، ایران کیا کر رہا ہے چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ تو ایران نے تو کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ کوئی آپ ایک مثال دیں کہ ایران نے ناجائز حملہ کر دیا آ کے اسرائیل پہ فلم۔ ایران نے اس وقت ہی جواب دیا ہے جب اسرائیل نے پہلے حملہ کیا ہے اس پہ۔ پچھلے حملے میں بھی یہی ہوا، اسرائیل نے پہل کی، امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے جواب دیا۔ 12 دنوں کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیے ٹرمپ صاحب نے۔ اب پھر اس کا خیال تھا 1-2 دنوں میں کام نبٹ جائے گا، جب ہم ان کے رہبر کو رستے سے ہٹائیں گے تو قوم جو ہے وہ ساری کھڑی ہو جائے گی، اور ہم مرضی کا کوئی ٹاؤٹ لا کے بٹھائیں گے جو بوٹ پالش کا ماہر ہو، اور پاکستانی وزیر اعظم کی طرح بوٹ پالش کا ماہر ہو۔ اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں۔ پیٹرول جب مہنگا ہوگا یا نہیں ملے گا تو ساری دنیا میں معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ ہمارے وزیر اعظم نے آج اعلان کر دیا ہے اسکول بند، دفتروں میں 1 دن کی اور چھٹی، ٹائم کم، کچھ پیٹرول کم کیا ہے سرکاری گاڑیوں کا، کچھ کٹوتی کی ہے وزیروں کی اور MNA MPA کی تنخواہوں کی۔ تو میں جب یہ خبر سن رہا تھا تو میں نے کہا شاید میاں صاحب نے بڑا جوش آیا ہے، پہلے عوام پہ 55 روپے کا بم گرا کے عوام کا ستیہ ناش مارا ہے، اور اب جب لوگوں نے تصویر دکھائی کس کی، اگر یہ ہمارے کیمرہ مین بھی چاہیں تو آپ کو دکھا دیں، نواز شریف کیا کہہ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پہ، مریم کیا کہہ رہی ہے، مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہے، خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے، شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جب شور پڑا میڈیا پہ، یہ خود ہی پیٹرول کی قیمت بڑھانے والے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ 12 روپے پیٹرول
پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ دل نہیں ہلا کہ پاکستان کی عوام جو روٹی نہیں کھا سکتی، جو دوائی نہیں خرید سکتی، وہ 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا؟ تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں. صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً. اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں اور ہماری جو اپنا جو کاسٹ پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں مگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا، قیمتوں میں انفلیشن میں کمی آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا. 12 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. اب جب ان کی ویڈیو چلی تو انہوں نے دیکھا یہ لعنت تو ہمارے اوپر ہی آ گئی ساری، جو ہم نے کسی اور پہ بھیجی تھی وہ لعنت اوپر آئی. تو اب کچھ اقدامات جب کیے ہیں تو فقیر یہ دیکھنے کے لیے ترس گیا کہ شاید شہباز شریف اعلان کرے کہ مریم نواز کا 13 ارب والا جہاز بھی واپس. ہم کوئی جہاز شاز نہیں لیتے، وہ جو 23 ارب کا جہاز لیا گیا ہے وہ بھی واپس. جو مریم کے جہاز کے لیے غیر ملکی پائلٹ رکھے گئے ہیں، ایک $32,000 تنخواہ، ایک کی 36 یا $38,000 تنخواہ پہ جو رکھے گئے ہیں وہ بھی فارغ، اور جو 84 کروڑ روپیہ اس کی سالانہ مینٹیننس اور اخراجات کی منظوری دی گئی ہے وہ بھی ختم. لیکن یہاں چھوٹے میاں صاحب کے پر جلتے ہیں. میاں صاحب اس طرف نہیں آئے، میاں صاحب سرکاری ملازمین تک ہیں، ادھر ہیں ادھر ہیں. اور میاں صاحب جب آپ آئے تھے اس وقت آپ کے آنے سے پہلے عدالتوں کے ججوں کی، سپریم کورٹ کے ججوں کے، ہائی کورٹ کے ججوں کی تنخواہیں 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ سے آپ نے 35 لاکھ کر دیں. ریٹائر ہونے کے بعد بھی 35 لاکھ، اور مراعات کچھ تھوڑا سا ان میں بھی کمی کر لیتے. لیکن ادھر سے بھی ڈر لگتا کہ اگر ججوں کی کٹوتی کر دی اور جج بگڑ گئے تو سارا نظام ہی درم برم کر دیں گے. اس لیے ان کو راضی رکھنا ہے. اب ملازموں کی کٹوتی کی ہے، 2 دن کی تنخواہ کٹے گی، ان کے اور الاؤنسز وغیرہ اور تیل، اور چلیں جو کٹوتیاں کی ہیں، جو بڑوں کی ہیں، ان پہ تو میں میاں صاحب کو مبارک ہی دیتا ہوں کہ چلیں کچھ تو کیا ہے. لیکن جن باتوں کی میں نے نشاندہی کی ہے، یہ جو جہاز اور فضول خرچیاں ہیں، ویسے میاں صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایسا کرتے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، وصال سے پہلے اب بلایا اپنے گھر والوں کو اور فرمایا دیکھو میں نے 2.25 سال بیت المال سے حساب لگا کے بتاؤ کہ کتنا وظیفہ لیا ہے. بتایا گیا، فرمایا یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد جو ہے یہ بیچ کے بیت المال کا سارا وظیفہ واپس کر دو، اور جو بچے وہ جو بیٹیاں ہیں 2 ان میں بانٹ دو. وصیت فرمائی. تو میں انتظار کرتا رہا شاید میاں صاحب کہیں میں نے اپنے سرکاری دوروں پہ جو اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، قوم کا تباہی اتار دی ہے، میں سارا حساب کتاب لگا کے اپنے خزانوں میں جو میں نے جمع کیا ہے 35-40 سال جو پراپرٹیاں بنائی ہیں، جو بینک بیلنس بنائے ہیں، میں وہ سارا جو خرچ مجھ پہ ہوا میں وہ واپس کرتا ہوں. اس کا میں انتظار کروں گا، شاید کسی دن جوش آ جائے میاں صاحب کو. جس طرح ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ بدبخت مل جائے نا، پوری قوم کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. بڑی پاور، سپر پاور جس کو کہتے ہیں، اس کے صدر نے پوری دنیا کا ستیہ ناش کر دیا. اس سے کوئی پوچھے، ہے کوئی اس سے پوچھنے والا؟ ہاں، اس سے اس کی پارٹی کی کیبنٹ، اس کی کیبنٹ یا اس کی پارٹی ریپبلکن پوچھ سکتے ہیں، یا اس سے کانگریس پوچھ سکتی ہے، اس سے اس کا سینٹ پوچھ سکتا ہے یہ کیا کیا ہے، اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا، اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، اس سے مخلوق خدا کو کیا فائدہ ہوا. جتنے وسائل، اربوں خربوں ڈالر تو نے جنگ میں جھونکے ہیں، اگر یہ انسانیت پہ خرچ کیے ہوتے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں جو غریب لوگ
غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، یہ ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے ہوتے تو دنیا دعائیں بھی دیتی اور دنیا سے غربت اور مفلسی کا خاتمہ بھی ہو جاتا. لیکن ان کا شوق تو ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو مغلوب کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم بڑی پاور ہے. اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے.